یا نبی سلام علیکہ۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوں، اگر ہوں تو آج میرے پاس وقت ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے کہ باز آ جاؤ ان گناہوں سے، وگرنہ یہ سن لو سفر معراج جہاں مجھے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، میں نے ان گناہوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اس لیے کہ میری امت جو ہے ان گناہوں سے باز آ جائے۔ اتنا درد رکھنے والا کوئی اور ہے؟ وہ جو راتوں کو روئے، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں حاضر ہو کے پھر بھی اپنی اس گناہ گار کی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ آخری جو پوائنٹ ہے جس پر میں نے تفصیلاً بات کرنی ہے وہ ہے تارک نماز کی سزا۔ جو نماز ترک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ جب سر کچل دیا جاتا ہے مکمل تو پھر درست ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھتے رہے، سر کچلا جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، کچلا جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نے فرمایا، اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا، فرض نماز کا، تو ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے۔ آج اس وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ کیا آج ہم 5 وقت کی اذان نہیں سنتے ہیں؟ ادھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم خواب غفلت کے اندر ہوتے ہیں، یا اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، یا باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جن کے سر نماز کا سن کر، اللہ کی صدائیں سن کر، وہ دل فریب، دل آویز صدائیں سن کر سر بوجھل ہو جاتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو فرمایا دیکھ لو پھر ان کی سزا آخر میں کیا ہوگی۔ احباب گرامی قدر، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، وہ سارے کے سارے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر موجود تھے تب نازل ہوئے ہیں۔ دیکھیے حج فرض ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر موجود تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے احکامات لے کر آئے، قرآن کی آیتیں اتری، رمضان کے روزے فرض ہوئے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ حکم بھی جب، یہ فرض بھی جب روزے فرض ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر موجود تھے، اور اسی طرح جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر موجود ہیں، اور دیگر احکامات جب نازل فرمائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر موجود ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، جب نماز کا تحفہ دینا چاہا تو رب نے فرمایا محبوب میرے پاس آ، یہ خاص تحفہ میں تیری خاص امت کے لیے اپنے قرب خاص میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت نے قرب خاص میں اپنے محبوب کو بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جلوے دکھا کے اللہ رب العزت نے یہ تحفہ نماز کا خود عطا فرمایا کہ محبوب یہ عام تحفہ نہیں، یہ نماز کا تحفہ خاص تحفہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحفہ معراج کس کے لیے لے کر آئے؟ اپنی امت کے لیے لے کر آئے، ایمان والوں کے لیے لے کر آئے۔ حضور کی معراج کیا ہے؟ حضور کی معراج تو یہ ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو بغیر کسی پردے کے جاگتی آنکھوں سے عالم بیداری کے اندر اپنے رب کا دیدار کیا ہے، یہ ہے حضور کی معراج۔ فرمایا اے ایمان والو، جہاں میں معراج کر کے آیا ہوں، اپنے رب کے جلوے دیکھ کے آیا ہوں، تم بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تمہارے لیے بھی معراج لے کر آیا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ فرمایا اگر تم بھی معراج کرنا چاہتے ہو تو آؤ، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، ادھر وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، رب کے حضور جھکا ہوتا ہے، رب اسے عروج عطا کر رہا ہوتا ہے۔
تو حضور کی معراج تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے جلوے بغیر کسی پردے کے دیکھے، اور ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، کیا آپ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو یقیناً ہر بندہ کہے گا جی بالکل۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک سن لو کس میں ہے؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تم نماز پڑھو گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے۔ جب حضور کا دل کرتا نا کہ میں اپنے سینے کو سکون پہنچاؤں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے اے بلال اٹھو، ارحنا یا بلال، اے بلال اٹھ اذان دے، ہمارے سینے کو سکون پہنچا دے۔ احباب گرامی قدر، نماز اتنا بڑا ایک خاص تحفہ اللہ کے قرب خاص میں آپ کو ملا اور اس امت کے لیے لے کر آئے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اس کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ ہم کہاں پہنچے ہوتے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، ایسا تصور باندھو نماز پڑھتے ہوئے، ایسا تصور ہونا چاہیے کہ گویا تم اپنے رب کے جلوے دیکھ رہے۔ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تصور ایسا، کیفیت ایسی بناؤ کہ نماز کے اندر رب کے جلوے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں بنا سکتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو نا تو پھر اس انداز سے ایسی کیفیت بنا کر کھڑے ہو کہ میں جس رب کے حضور کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تو نہیں دیکھ پا رہا لیکن وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو امید ہے کہ پھر جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمیں نماز کے اندر وہ سکون نہیں آتا، آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو یہ سوچیں کہ میں جس کی بارگاہ میں جس کی نماز پڑھ رہا ہوں، جس کی عبادت کر رہا ہوں، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بن جائے گی تو بندہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی خوبصورت نماز کے متعلق بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا؟ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات کی دو جملوں کے اندر کہ جب رب سے دل کرنے کا آپ کا من ہو نا تو نماز شروع کر دو، اور جب یہ دل کرے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھیں وہ دو قدم، ان دو قدموں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ قدم جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، اس قدم کا کوئی قدم مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ قدم دوسرا، وہ قدم جو نماز، فرض نماز کے لیے اٹھتا ہے، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین کرام، آئیے اس تحفہ معراج کو جہاں ہم نے قبول کیا ہوا ہے الحمدللہ سب نے، لیکن ہماری بے عملی ہے کہ نمازوں کی طرف ہم نہیں آتے۔ جو احکامات ہم پر نازل ہوئے خصوصاً نماز کے حوالے سے اور دیگر جو میں نے باتیں عرض کی آپ کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر معراج میں اس امت کی اصلاح کے پہلو بھی موجود ہیں اور ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے اور 5 وقت بعد جماعت نماز کا پابند بنا دے، تاکہ ہمیں پریکٹیکل ہم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو سکیں کہ آقا جو تحفہ لے کر آئے قرب خاص میں جو عطا کیا گیا، ہم نے اس کو قبول بھی کیا ہے اور ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔